السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ، عمومی طور پہ ہماری زندگیوں میں یہ موضوع زیر بحث نہیں آتا، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے زندگی کی جو روٹین ہے، جو طرز زندگی ہے، وہ اس قدر مادہ پرست ہے، اس قدر دنیا کی ضرورتیں اور حاجتیں ہمارے اوپر حاوی ہیں کہ یہ موضوع جو ہے یہ پس پشت ڈال دیا ہم نے، پس پردہ چلا گیا، اور اس انتہائی اہم موضوع کو، جو اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا سب سے اہم اور انتہائی سنجیدہ لیا جانے والا موضوع تھا، اور وہ موضوع ہے اپنے رب کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، اور اس دنیا میں اپنے کردار کو پہچاننا۔ اب یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ کوئی بھی ذی شعور، حساس طبیعت کا آدمی، سینسٹیو آدمی، جو ہر چیز کو گہرائی سے لیتا ہے، سوچتا ہے، غور فکر کرتا ہے، جس کا شعور بیدار ہے، وہ شخص ہمیشہ یہ بات سوچے گا، اس کا ذہن اس طرف جائے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ عمومی طور پہ ایک باشعور آدمی بھی اس وقت بھیڑ چال چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ضرورتیں اور حاجتیں تو اتنی ہم پہ حاوی ہو چکی ہیں ماحول میں، یعنی ایک جو افراتفری کا عالم ہے وہ اس قدر حاوی ہے، یعنی اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کی جو دوڑ ہے وہ اس قدر تیز رفتاری سے جاری ہے کہ انسان اپنا مقصد زندگی ہی بھول گیا، اپنے آپ کی پہچان کرنا ہی بھول گیا۔ اس بات کی ضرورت ہی اسے محسوس نہیں ہوتی کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچے، تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی ذات پہ غور فکر کرے، اس کائنات پہ غور فکر کرے، اللہ کے ذات کے بارے میں سوچے، پھر اپنے تعلق کو جو اس کا اپنے رب کے ساتھ ہے اس کے بارے میں سوچے، اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن چونکہ آج کا انسان اپنی روٹی روزی کو پورے کرنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس قدر مصروف ہے، ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی سوچ سوار ہے کہ کیسے میں اپنی آمدنی کو بڑھاؤں کہ میرے اخراجات جو ہیں وہ میری آمدنی میں پورے ہو جائیں، کیسے میں اپنی آمدنی کو بڑھاؤں کہ میں معاشرے میں سروائیو کر سکوں، اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں میری عزت برقرار رہے، میرا سٹیٹس برقرار رہے، اور مجھے جو ہے میرے گھر میں دنیا کی زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہوں۔ تو چونکہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس ہے کہ گھر میں جب تک فلاں 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 چیز نہیں ہوگی تو مجھے ایک غریب، مسکین اور بھکاری قسم کا انسان تصور کیا جائے گا۔ یعنی عمومی طور پہ جو گھروں میں مشینیں استعمال ہوتی ہیں، واشنگ مشین ہو گئی، فریج ہو گیا، اے سی ہو گیا، کولر ہو گیا، یا اسی طرح مائکرو ویو اوون ہو گیا،
اس طرح کی بنیادی یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اب یہ زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے میں شمار کی جاتی ہیں، اور ان کو مہیا کرنے کے لیے انسان اس قدر مشین بن چکا ہے، اس قدر وہ مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ اپنی ذات کے بارے میں غور فکر کرے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک کو یہ دنیا بنانے کا کیا مقصد کیا تھا، اور اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا اسباب اختیار کیے، پھر اس کائنات کو بنانے کا مقصد انسان تھا، یعنی انسان کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری سٹیج سجائی گئی۔ ایک انسان کو اس دنیا میں بسانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا لوازمات پیدا کیے ہیں، پورا سولر سسٹم، نظام شمسی چلایا اللہ پاک نے، سورج، چاند، ستارے، زمین بنائی، اس پہ پہاڑ رکھے، اس میں دریا، اس میں سمندر، اس میں جنگلات، اس میں ریگستان، اس میں پھول پودے، جانور، حجر شجر، ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی، صرف ایک انسان کو اس میں بسانے کے لیے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزوں کو اس دنیا میں سجایا، اللہ پاک نے مہیا فرمایا، اللہ پاک نے پھر حضرت انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور جس انسان کو یہاں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے اس قدر وسیع کائنات پیدا فرمائی اللہ پاک نے، اور اس میں انواع و اقسام کی سہولیات مہیا فرمائی اللہ پاک نے، تو وہ کیا مقصد اتنا بڑا ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے چند سانسیں دے کے اللہ پاک دنیا میں بھیجا، اور وہ کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا مقصد ہوگا، کیا جانچ ہوگی، وہ کتنا بڑا عظیم مقصد ہوگا جس کے لیے اتنی کہانی بنائی گئی، اتنا بڑا سٹیج پر سجایا گیا، ٹھیک ہے جی، ایک کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ چلایا گیا ہدایت کے لیے، صرف انسان کو اپنا تعارف کروانے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو بغیر دیکھے پہچان لے، اس کا تعارف حاصل کرے، اور بغیر دیکھے اپنے رب سے متاثر ہو، اور اپنے رب کے تأثر کے ماتحت وہ زندگی گزارے۔ جتنی سانسیں اسے دی گئی ہیں، جتنے دن سال اس سے دیے گئے ہیں آزمائش کے لیے، وہ جتنا بھی وقت اسے دیا گیا ہے اسے اپنے رب کے تأثر کے ساتھ اس وقت کو گزارے، یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے، اسے جانچا جا رہا ہے، اسے پرکھا جا رہا ہے۔ کل ایک وقت ایسا آئے گا جب احتساب کا وقت ہوگا، اور یہ میرا آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ وہاں پہ کل پیش ہوگا، اور میں اپنا سب کیا ہوا سامنے دیکھوں گا، اور اس کے مطابق پھر میرا فیصلہ ہوگا کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں سوچ سکیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے زندگی کی مصروفیات سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل کے اپنے آپ کو فارغ کر لے، ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لے، آنکھیں بند کر لے، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو استوار کر لے، اور یکسو ہو کے بیٹھ جائے، صرف اپنے رب کے بارے میں سوچے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اور قرآن پاک کے جو اللہ پاک قرآن پاک میں وعدے کیے ہیں ان کو سوچے، جو باتیں، جو معلومات اللہ پاک قرآن پاک میں بتائی ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، دنیا، موت، قبر، حشر کے بارے میں، ان پہ غور فکر کرے، تو انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی پہچان ہو جاتی ہے بلکہ اپنا مقصد زندگی بھی معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ اسے اپنے رب کی بھی پہچان ہو جاتی ہے،
اور رب کے حقوق کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور رب کی قدرت اور اس کی شان اور اس کا تاثر بھی انسان کے پوری ذات کے اوپر چھا جاتا ہے۔ اور انسان اپنے رب سے جب آشنا ہو جاتا ہے اور رب کی قدرتوں کا، اس کی شان کا، اللہ پاک کی قدرت کا جب انسان کو تعارف حاصل ہو جاتا ہے تو انسان صرف رب سے پھر متاثر ہوتا ہے، مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا۔ مخلوق کا تاثر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ بے باک ہو کے صرف اللہ کی غلامی کرتا ہے، مخلوق کی غلامی سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایک عاجز اور مسکین بندے کے طور پہ پیش کر دیتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ انسان نے اس دنیا کا جو ایک ہوا ہے، ایک بہت بڑا رعب ہے، دبدبہ ہے، اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ جب انسان اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا خالص بندہ ہے۔ اب وہ وہی کرے گا جو اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک انسان کی دنیا میں آخرت کے حوالے سے جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے، اپنی دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے۔ اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو فارغ کر کے اپنے آپ کو گوشۂ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے روک کے بیٹھ جائے اور اپنی سوچ کو اپنے رب کے ساتھ یکسو کر لے اور اپنے رب کے ساتھ رابطہ استوار کر کے خاموشی کے ساتھ بس سوچ کا دھارا جو ہے اپنے رب کی طرف کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے دل کے دروازے، دماغ کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا بندہ میری طرف سوچتا ہے، میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، میں اپنے تک پہنچنے کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ کریں دنیا کے ماحول سے، نکل کے تھوڑی دیر تنہائی اختیار کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔